حکومت کا بجلی بلوں میں کمی کے لیے پاور ٹیرف کم کرنے کا اعلان۔ پنجاب رضاکارانہ طور پر بجلی کے نرخ کم کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ مریم نواز کے حکم پر ٹیرف میں 30 سے 40% تک کمی ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ پنجاب کی پاور کمپنیوں کا ٹیرف کم کرنے کی منظوری۔ ہیلی کاپٹر کی اوور ہالنگ، پنجاب سینئر سٹیزن ویلفیئر بل، الیکٹرک وہیکلز کی رجسٹریشن اور پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی ایکٹ، پنجاب کلین ایئر پروگرام اور مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈز کی منظوری۔ جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 کے لیے روڈا سے زمین کی خریداری کے لیے 40 کروڑ روپے منظور۔ پنجاب کے 9 ڈویژنز کے لیے الیکٹرک بسیں منظور۔ صوبے کی پہلی ایئر لائن کمپنی ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کے قیام کی منظوری۔ 1 سال میں ایئر لائن شروع کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ کی تمام بڑے شہروں میں چارجنگ اسٹیشن بنانے کی ہدایت۔ لاہور میں 1100 بلا سود الیکٹرک ٹیکسیوں کی فراہمی کی بھی منظوری دے دی۔ لاہور میں بس سٹاپس کی اپ گریڈیشن کے لیے فنڈز کی منظوری۔ مویشی منڈیوں کی رونقیں اور دام عروج پر۔ خوبصورت بھاری بھرکم جانوروں کی قیمتیں بھی بھاری بھرکم۔ کم قیمت میں خوبصورت جانوروں کی تلاش انتہائی مشکل۔ کہیں بھاؤ تاؤ کرتے شہری مہنگائی کا رونا رو رہے تو کہیں بیپاریوں کے مناسب قیمت نہ ملنے کے شکوے۔ کم پیسوں میں مناسب جانور خریدنے کا جذبہ لے کر منڈی جانے والے شہری خالی ہاتھ لوٹنے لگے۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی مسائل کا گڑھ بن گئی۔ بیپاری اور خریدار مختلف ٹیکسز اور فیسوں سے تنگ۔ ٹھیکیدار بڑے جانور کی 1500 روپے تک فیس بٹورنے لگے۔ خریدار سے جانور کی لوڈنگ کے پیسے الگ سے لینے کا انکشاف۔ موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 50 روپے تک وصول کی جانے لگی۔ مہنگائی کے طوفان نے سنت ابراہیمی جیسا مذہبی فریضہ بھی مشکل بنا دیا۔ مڈیاں، چھریاں اور ٹوکے خریدنا عوام کے لیے نیا امتحان۔ نئے ٹوکے کی قیمت 2000 سے 3200 روپے تک جا پہنچی۔ چھری تیز کروانے کی قیمت 100 سے 200 روپے جبکہ ٹوکے کو تیز کروانے کا ریٹ 200 سے 250 روپے مقرر۔ من پسند جانوروں کی خریداری کے بعد ناز نخرے اٹھانے کی باری۔ جانور کی خاطر تواضع کے لیے چارے کی دکانوں پر رش بڑھنے لگا۔ مارکیٹ میں مکئی 20 روپے، چوکر 90، توڑی 50 روپے کلو تک فروخت۔ شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی جتنی بھی ہو جائے جانوروں کے ناز نخرے تو اٹھانے ہی ہیں۔ عید قربہ پر لاہور شہر کا صفائی پلان تیار۔ جانوروں کی علائشوں کے لیے 15 لاکھ ماحول دوست بیگز تیار۔ 300 صفائی ماڈل کیمپس، 104 عارضی کلیکشن پوائنٹس، 4 ڈمپنگ سائٹس فعال ہوں گی۔ افسران سمیت 15,000 سینیٹری ورکرز، ڈرائیورز اور سپورٹ سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ ضلع انتظامیہ کا غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف آپریشن۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں 24 گھنٹے متحرک۔ 13 غیر قانونی منڈیاں ہٹائی گئی۔ 25 مقدمہ درج، 4 احاطے سیل۔ شنگھائی روڈ، کماہا، مصری شاہ، شاد باغ، کوٹلی گھاسی سے غیر قانونی مویشی پوائنٹس کا صفایا کیا گیا۔ سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا غیر قانونی مویشی سیل پوائنٹس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ سی سی پی او بلال صدیق کے میانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ عید الاضحیٰ کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ نماز عید کے اجتماعات کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں محرم الحرام کے جامع سیکیورٹی پلان پر بھی تبادلہ خیال۔ سی سی پی او لاہور کا ریکارڈ یافتہ ون ویلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ عید پر رش کے پیش نظر لاہور سے ناروال کے لیے اسپیشل ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ ٹرین 6 جون کو صبح 9:20 پر لاہور سے روانہ ہوگی۔ اسپیشل ٹرین دوپہر 12 بجے ناروال پہنچے گی۔ 6 جون کو 1:30 پر ٹرین لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ ناروال سے آنے والی ٹرین 4:30 پر لاہور پہنچے گی۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی جانب پنجاب یونیورسٹی آمد۔ اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ یونیورسٹی آمد پر کور کمانڈر کا پراتفاق استعمال کیا گیا۔ کور کمانڈر لاہور کا مارکہ حق تناظر میں طلبہ کی بنائی ہوئی خوبصورت پینٹنگز کا مشاہدہ۔ کور کمانڈر کا کہنا ہے کہ ہم سب نے مل کر وطن عزیز کو محفوظ اور مضبوط بنانا ہے۔ پنجاب کابینہ نے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کو منظور کر لیا۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کی منظوری کو بچوں کے تحفظ کے لیے ایک تاریخی سنگ میل قرار دے دیا۔ کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے بچوں کے حقوق کا تحفظ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی منظور کرنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شکر گزار ہوں۔ لاہور کی خستہ حال عوامی سواری کی سنی گئی۔ پنجاب حکومت کا لاہور میٹرو بس سروس کی حالت ظاہر کو بہتر کرنے کا فیصلہ۔ اربوں روپے کی لاگت سے بس اسٹیشنز اور ٹریک کی بحالی کا پلان تیار۔
2 ارب 10 کروڑ سے میٹرو بس کے 25 اسٹیشنز کی مرمت و بحالی کی جائے گی۔ 1 ارب 70 کروڑ لاگت سے تمام اسٹیشنز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ بلال اکبر خان کا کہنا تھا میٹرو بس سروس کو بھی الیکٹرک بسوں پر منتقل کریں گے۔ یو ای ٹی نے ای کیٹ فیز 2 کے لیے رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع۔ یو ای ٹی نے انٹری ٹیسٹ رجسٹریشن کی تاریخ 2 جون سے بڑھا کر 5 جون کر دی۔ 2500 روپے کی ادائیگی پر طلبہ ای کیٹ پروگرامز کے لیے ٹوکن خرید سکیں گے۔ پی پی ایس سی نے 8 محکموں کی 24 مختلف اسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ پنجاب پولیس ملتان ریجن میں سب انسپکٹر کی 70 اسامیوں پر 82 امیدوار کامیاب۔ محکمہ بلدیات میں چیف آفیسر کے اسامی پر 1 امیدوار محمد نعیم کامیاب قرار پائے۔ سیکریٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن افضال احمد نے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ مالی سال 2024-25 میں شہر کے گلی محلوں میں ترقیاتی کام نہ ہو سکے۔ ایل ڈی اے کو 50 سے زائد یونین کونسل میں ترقیاتی کام کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت بیک وقت 200 یونین کونسلز میں کام کا آغاز کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی کاموں کے لیے ایل ڈی اے کو 8 ارب روپے کا پیکج دیا۔ ایئرپورٹس اور پاک فضائیہ کی ایئر بیسز کو محفوظ بنانے کے لیے اہم فیصلہ۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے ہوائی اڈوں اور ایئر بیسز کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ کبوتر بازی، آتش بازی، ڈرون، لیزر لائٹ کے استعمال اور آلائشیں پھینکنے پر پابندی عائد۔ صوبہ بھر میں پابندیوں کا اطلاق 5 سے 20 جون تک ہوگا۔ احکامات صوبہ بھر میں قائم ایئرپورٹس کی حدود میں نافذ العمل ہوں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے مسلم لیگ کاف کے وفد کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ بجٹ میں غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف ملنا چاہیے۔ ملک کے استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ ملک جمہوری اداروں کی مضبوطی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ وزیر صنعت چودھری شافی حسین سے پارٹی کے سینئر عہدیداران کی ملاقات۔ وفد نے پنجاب میں سرمایہ کاری کی فروغ کے لیے چودھری شافی حسین کی کاوشوں کو سراہا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پنجاب کو سرمایہ کاری کا مرکز بنا دیا۔ چین سمیت دیگر غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں پنجاب میں کارخانے لگا رہی ہیں۔ تعلیمی بورڈ میں اہم عہدوں پر پرائیویٹ افراد کی تقرری ہوگی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے بورڈ سے متعلق اہم فیصلہ کر لیا۔ بورڈز کی تاریخ میں پہلی دفعہ پرائیویٹ افراد کو اپلائی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ چیئرمین، سیکریٹری اور کنٹرولر امتحانات کی پوسٹ پر پرائیویٹ افراد کی تقرری ہو سکے گی۔ دوسرے فیز میں 4789 سرکاری اسکولوں کو ٹھیکے پر دینے کے لیے تفصیلات جاری۔ 60% اسکول انفرادی طور پر نوجوانوں کو الاٹ کیے گئے۔ درخواست دہندہ اپنا رزلٹ پیف کی ویب سائٹ پر آن لائن دیکھ سکتے ہیں۔ اسکولوں کو فیز 2 میں ٹھیکے پر دینے کی کامیابی کے بعد فیز 3 کا آغاز بھی جلد کیا جائے گا۔